غزہ میں امدادی مرکز پر پھر قتل عام، صہیونی فوجیوں کی فائرنگ سے 15 فلسطینی شہید، 60 سے زائد زخمی۔ جبالیہ میں اسکول پر بمباری سے کئی فلسطینی جان سے گئے، 24 گھنٹوں میں شہداء کی تعداد 110 ہو گئی۔ مغربی کنارے میں بھی 2 فلسطینی شہید، چاقو بردار کے حملے میں صہیونی فوجی ہلاک۔ دوحہ مذاکرات میں کوئی پیش رفت نہ ہو سکی، فوجی انخلا کے معاملے پر تعطل برقرار۔ حماس نے صہیونی وزیر اعظم نیتن یاہو کو ذمہ دار ٹھہرا دیا، کہا نیتن یاہو کو جامع معاہدے کی پیشکش کی لیکن وہ تیار نہیں، وہ جان بوجھ کر رکاوٹیں ڈال رہے ہیں، حماس کا الزام۔ ایران نے قطر میں امریکہ کے العدید ایئر بیس پر مواصلاتی گنبد کو تباہ کر دیا، سیٹلائٹ تصاویر سے امریکی جھوٹ بے نقاب۔ 23 جون کو حملے سے پہلے مواصلاتی گنبد موجود اور حملے کے بعد کی تصاویر میں غائب۔ امریکہ نے دعویٰ کیا تھا کہ ایرانی میزائل حملے کو کوئی نقصان نہیں ہوا۔ احتساب کی جانب پہلا قدم، امریکہ میں سابق طالب علم محمود خلیل کا ٹرمپ انتظامیہ کے خلاف $2 کروڑ ہرجانے کا دعویٰ۔ درخواست میں موقف اختیار کیا گیا ہے کہ ٹرمپ انتظامیہ نے ساکھ کو خراب کیا، بدنیتی سے مقدمہ چلایا اور غیر قانونی طور پر قید رکھا۔ محمود خلیل نے کہا کہ سیاسی انتقامی کارروائیوں اور اختیارات کے ناجائز استعمال کا احتساب ہونا چاہیے۔ بلوچستان میں دہشت گردی، بسوں سے اتار کر بے دردی سے شہید ہونے والوں کی میتیں آبائی علاقوں میں روانہ۔ سر ڈھاکہ میں دہشت گردوں کے ہاتھوں شہید ہونے والے صابر حسین کا تعلق کامکی گجرانوالہ، محمد آصف کا تعلق ڈی جی خان، غلام کا تعلق خانوال، محمد جنید کا تعلق لاہور، محمد بلال کا تعلق اٹک اور بلال کا تعلق گجرات سے تھا۔ بلاول گاؤں دیرووال کا رہائشی تھا جو دبئی سے چھٹی پر آیا اور کوئٹہ میں اپنے دوستوں کو ملنے گیا تھا۔ مظفر گڑھ قریشی چوک کے مقتول آصف کی 3 ماہ قبل ہی شادی ہوئی تھی۔ آصف نجی کمپنی میں نوکری کے لیے بلوچستان گیا تھا۔ خانوال کا سپاہی غلام سعید کا بیٹا چھٹی پر بیمار والد کی عیادت کے لیے آیا تھا۔ دنیا پور میں باپ کے جنازے کو کاندھا دینے کے لیے آنے والے 2 بھائی جابر اور عثمان کو گھر کی خواتین اور بچوں کے سامنے دہشت گردوں نے بس سے اتارا اور پہاڑوں پر لے جا کر قتل کر دیا۔ سیکیورٹی خدشات، پاکستانی ہاکی ٹیم کو بھارت نہ بھیجنے کا فیصلہ۔ پاکستان کی ہاکی ٹیم بھارت میں ایشیا کپ ٹورنامنٹ کھیلنے نہیں جائے گی۔ پاکستان نے ہمیشہ کھیلوں کو ملکی سیاست سے بالا تر رکھا۔ افسوس، بھارت نے کھیلوں کو سیاست کی نظر کیا اور متنازع بنایا۔ بھارتی میڈیا پاکستان کے خلاف زہر اگل رہا ہے اور بھارتی انتہا پسند تنظیمیں پاکستانی ہاکی ٹیم کو کھلم کھلا دھمکیاں دے رہی ہیں۔ بھارت میں سیکیورٹی خدشات کے پیش نظر کھلاڑیوں کو نہیں بھیجا جا سکتا۔ ایشین کرکٹ کونسل کا سالانہ اجلاس، ACC سالانہ اجلاس کی مخالفت میں بھارت کھل کر سامنے آنے لگا۔ ذرائع کے مطابق بھارتی حکومت اور بھارتی بورڈ نے رکن ممالک پر دباؤ ڈالنا شروع کر دیا۔ رکن ممالک کو اجلاس میں شرکت نہ کرنے کے لیے پرکشش آفرز۔ سری لنکا کے بعد عمان نے بھی بھارت کی حمایت کر دی۔ محسن نقوی نے کہا رکن ممالک کی اکثریت ڈھاکہ میں اجلاس چاہتی ہے۔ صدر ACC محسن نقوی نے 24 جولائی کو اجلاس طلب کر رکھا ہے۔ رکن ممالک اجلاس کے لیے 23 جولائی کو ڈھاکہ میں اکٹھا ہوں گے۔ شائقین ہاکی بھی بھارت کے خلاف پھٹ پڑے۔ شائقین کا کہنا ہے کہ بھارت میں پاکستان ہاکی ٹیم کو سیکیورٹی خدشات ہیں، پاکستانی ہاکی ٹیم کو بھارت نہیں جانا چاہیے۔ وہ ہمارے پاکستان ملک میں نہیں آئے تو ہم لوگ کیسے جائیں گے وہاں پہ ہمارے بھی پلیئرز کو سیکیورٹی ایشو ہو سکتا ہے، خطرہ ہو سکتا ہے کیونکہ پاکستانی ہے، وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں ہمارے پلیئروں کے ساتھ۔ نہیں، بالکل نہیں کرنی چاہیے کیونکہ بھارت جب بھی پاکستان میں کوئی ایسا ٹورنامنٹ ہم کریٹ کرتے ہیں تو بھارت اس میں لازمی اس طرح کے نیوٹرل مینیو کرواتا ہے نا، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہمیں جو ہاکی کا ٹورنامنٹ وہاں جا کے نہیں کھیلنا چاہیے۔ ایسے کہ انڈیا اور پاکستان کے درمیان بہت برے حالات چل رہے ہیں، جیسے کہ جنگ بھی شروع ہونے والی تھی، تو اس موقف سے میرا یہی خیال ہے کہ ان کو بالکل بھی شرکت نہیں کرنی چاہیے۔ اداکارہ و ماڈل حمیرہ کی موت 8 سے 10 ماہ قبل ہوئی، پوسٹ مارٹم رپورٹ میں انکشاف، جسم پر تشدد کے آثار نہیں، موت کی اصل وجہ لیبارٹری اور کیمیکل نتائج کے بعد بتائی جائے گی۔ تحقیقات میں نیا پہلو بھی سامنے آ گیا۔ اداکارہ نے گزشتہ برس اگست میں FIA سے رابطہ کیا تھا اور فون ہیک ہونے اور دھمکیوں کے حوالے سے شکایات کی تھیں۔ لاہور کے ماڈل ٹاؤن قبرستان میں حمیرہ کی تدفین کر دی گئی۔
तानहा बगदादी लियारी पुलिस ने इब्तदाई तहकीकाती रिपोर्ट अदालत में जमा करवा दी। इमारत के खस्ता हाल होने का SPCA को इल्म था। अफसरान ने गफलत और लापरवाही का मुजाहरा किया जिससे इमारत ज़मीन बोस हुई। रिपोर्ट में इंकशाफ SPCA के 6 डायरेक्टर्स, बिल्डिंग मालिक समेत 14 अफराद को कसूरवार करार दिया गया। कराची की जुडिशल मजिस्ट्रेट जनूबी की अदालत ने 9 मुल्जिमान को 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया।